بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کل 3 دسمبر کو دوسرا مرحلہ پونچھ ڈویژن میں بلدیاتی انتخابات کا ہوا ہے۔ پہلا مرحلہ جو ہے وہ 27 نومبر کو انتخابات کا ہوا تھا، کیونکہ انتخابات سارے 27 نومبر کو تھے، لیکن سیکورٹی کی وجہ سے ری شیڈیول ہو گئے تھے، سیکورٹی نہ ملنے کی وجہ سے۔ تو کل پونچھ ڈویژن میں انتخابات ہوئے ہیں، تو یہ بڑا خوشائن اقدام ہے کہ چلو کچھ تو جو ہے نا وہ اگر ایک دفعہ نہیں لیکن ہو تو رہا 31 سال کے بعد یہ منظر دیکھنے کو لوگوں کو ملا، اور کل لوگوں نے بڑے جوش و خروش سے جو ہے نا وہ ووٹنگ میں حصہ لیا ہے۔ تو کچھ جو لوگ ہیں جو آ رہے ہیں اور کچھ جیتے ہیں، لیکن اصل جو ہے کہ جیت جو ہے نا وہ عوام علاقہ کی ہونی چاہیے۔ جو لوگ منتخب ہوئے ہیں وہ علاقے کے لیے کام کریں، تب بھی اصل جیت کا مزہ آتا ہے۔ تو یہ مکمل جو نتائج ہیں پونچھ ڈویژن کے غیر حتمی اور غیر سرکاری جو ہیں، ابھی الیکشن کمیشن جب وہ اپنا سسٹم جاری کرے گا تو اس کے اوپر ہی جو ہے مکمل وہ نتائج ہوں گے۔ تو پونچھ ڈویژن کے نتائج جو ہے نا جو میں آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ پونچھ ڈویژن کے 4 اضلاع پونچھ سلطنتی باغ اور حویلی کی 87 یونین کونسل اور 787 وارڈز کے لیے پولنگ جو ہے نا وہ کل ہوئی ہے۔ انتخابی نتائج کے مطابق تحریک انصاف 30 یونین کونسل، نون لیگ 20، پیپلز پارٹی 13، مسلم کانفرنس 4، جے کے پی پی 4، جے یو آئی 1، 6 نشستوں پر آزاد امیدوار کامیاب ہوئے۔ حلقہ عباس پور کی جو 9 یونین کونسلز میں سے 7 کے نتائج کے مطابق پی ٹی آئی 3، مسلم لیگ نون 3 اور پیپلز پارٹی 1 یونین کونسل میں کامیاب ہوئی۔ حلقہ ہجیرہ کی 7 یونین کونسلز میں سے 6 کے نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون 3، پیپلز پارٹی کے مطابق مسلم لیگ نون 3، پیپلز پارٹی 2 اور 1 آزاد امیدوار کامیاب ہوئے۔ حلقہ پاچیوٹ کی جو 8 یونین کونسل میں سے 4 پر جے کے پی پی، 3 پر پی ٹی آئی اور 1 پر مسلم لیگ نون کامیاب ہوئی۔ حلقہ علی سولجر کی 4 یونین کونسل میں سے 3 پیپلز پارٹی، 1 پر پی ٹی آئی کامیاب ہوئی، جبکہ علی سولجر کی ٹاؤن کمیٹی کھائی گلا کی 11 وارڈوں میں سے پی ٹی آئی 3، جے کے پی پی 1، پیپلز پارٹی 3، نون لیگ 1 اور 2 پر آزاد امیدوار کامیاب ہوئے۔ ضلع باغ میں میونسپل کارپوریشن باغ کی 15 وارڈ میں سے پی ٹی آئی کی 11، پیپلز پارٹی 2، مسلم کانفرنس 1 اور 1 پر آزاد امیدوار کامیاب ہوئے۔ وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کے انتخابی حلقہ وسطی باغ کی 9 یونین کونسل میں سے 6 کے نتائج کے مطابق تحریک انصاف 5 اور 1 پر آزاد امیدوار کامیاب ہوا ہے۔ 3 یونین کونسل کے نتائج آنا ابھی باقی ہیں۔ حلقہ دیرکوٹ کی 10 یونین کونسل میں سے مسلم کانفرنس نے 4، مسلم لیگ نون نے 2، پی ٹی آئی 1 اور 3 آزاد امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ ضلع سدنوتی جو کہ ہمارا ڈسٹرکٹ ہے کہ حلقہ پلندری کی 9 یونین کونسلز میں سے پی ٹی آئی 5، آزاد امیدوار 1، جے یو آئی 1 اور 2 کے نتائج آنا باقی ہیں۔ ٹاؤن کمیٹی پلندری کی 8 وارڈ میں سے پی ٹی آئی 4، مسلم لیگ نون 1، 2 پر آزاد امیدوار کامیاب ہوئے۔ حلقہ بلوچ کی 9 یونین کونسل میں سے پی ٹی آئی 5 اور مسلم لیگ نون 4 پر کامیاب ہوئی۔ ضلع حویلی کی 12 یونین کونسل میں سے 11 کے نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون 5، پیپلز پارٹی 5 اور پی ٹی آئی 1 نشست پر کامیاب ہوئی ہے۔ باقی یہ ہے کہ جو لوکل کونسل کے الیکشن ہے، جس طرح مظفر آباد میں، کیونکہ اصل جو ہوتی ہے وہ لوکل کونسل میں پارٹی کا پتہ چلتا ہے، اس کے نتائج آنا جو ہے نا وہ ظاہر ہے وہ کمپائل ہوں گے تو پتہ چلے گا۔ پہلے کیونکہ مظفر آباد کے اندر پی ٹی آئی کی 196 اور پیپلز پارٹی نے وہاں پہ ٹف ٹائم دیا تھا، 194 سیٹس لی تھی، اور یہاں کے اوپر بھی جب پونچھ ڈویژن میں سارے رزلٹ کمپائل ہو جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ کون سی پارٹی نے جو ہے نا وہ کتنی سیٹیں لی ہیں۔ اس کے بعد جو تیسرا مرحلہ آئے گا تو پھر تمام جب رزلٹ کمپائل ہوگا تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے سامنے جو ہے نا وہ رکھی جائیں گی، اور آپ کو باقی یہ نتائج کا تو کچھ پتہ بھی ہے کیونکہ جو ہے نا وہ آپ رات ساری اس کے ساتھ رہیں۔ تو ابھی جو ہماری جو قلعہ منشا آباد جدھر ہم رہتے ہیں، اس میں جو ہے نا جتنے بھی امیدوار کامیاب ہوئے ہیں میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یونین کونسل جو ہے وہ چوکیاں جو ہے اس میں بھی، تو یہاں کے اوپر جو ہے نا ماجد نوابی کامیاب ہوئے ہیں، قلعہ سے ڈسٹرکٹ کونسل منتخب ہوئے ہیں۔ آزاد امیدوار تھے لیکن انہیں حمایت حاصل تھی تحریک انصاف کی، کیونکہ 4 امیدوار جو تھے ان میں آپس میں کنسنسس نہیں ہو رہا تھا، تو آخر پار فیصلہ جو ہے نا وہ فہیم ربانی صاحب نے جو ہے نا وہ سنایا تھا ماجد نوابی صاحب کے حق میں، تو وہ یہاں سے کامیاب ہوئے ہیں۔ تو باقی یہ ہے کہ نہریاں سے
پی ٹی آئی کے جو تھے کریم صاحب، ان کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، وہ منتخب ہوئے یونین کونسل جو تھی اپنا نیریاں سے۔ تو باقی ابرار حفیظ صاحب جو وارڈ نمبر 5 ٹاؤن کونسلر کے امیدوار تھے تراڑکھل سے، وہ بھی کامیاب ہوئے، ان کو بھی میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو باقی لوکل کونسل کے لیے جو ہے نا وہ قلعہ سے جو ہے نا آزاد امیدوار سردار ضمیر صاحب وارڈ نمبر 3 سے یہ کامیاب ہوئے، آزاد امیدوار تھے، اور یہاں کے اوپر جناب عظیم صاحب پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، ان کو شکست ہوئی ہے کوئی معمولی ووٹوں سے۔ تو ملک اشفاق صاحب آزاد امیدوار ہیں لوکل کونسل کے لیے، یہ مجمع سے جیتے ہیں جی آزاد امیدوار۔ شوکت صاحب جو ہے نا وہ جیتے ہیں پیلیاں سے، یہ پیپلز پارٹی کے جو ہے نا وہ امیدوار تھے، اور یہ لوکل کونسلر منتخب ہوئے ہیں۔ یہاں کے اوپر جو ہماری وارڈ تھی نکر مجمع پڑی موڑیاں وارڈ، یہاں سے ملک ظفر صاحب منتخب ہوئے، میں ان کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہاں کے اوپر 3 امیدواروں کے درمیان مقابلہ تھا، تو اس میں ملک ظفر صاحب جو ہیں وہ کامیاب قرار پائیں۔ تو اسی طرح جو ہے نا چوکیاں جو یونین کونسل تھی، وہاں سے سردار شفیق صابری صاحب بلا مقابلہ منتخب ہوئے، پی ٹی آئی کے جو امیدوار تھے، تو انہوں نے جو ہے نا فتح سمیٹیا، جو بھی امیدوار تھے وہ ان کی حق میں وڈرا ہو گئے تھے، کیونکہ ان کی جو سماجی خدمات ہیں ان کی وجہ سے، تو وہ وہاں پہ جو ہے نا جیتے ہیں۔ اور سب سے جو اپسیٹ شکست جو ہوئی ہے وہ تھی نقیب صاحب آ رہے ہیں، ان کے جو ہے نا مد مقابل ان کے بانجائی تھے، تو وہاں سے ملک رضوان صاحب جو ہیں وہ رمضان جو ہے وہ منتخب ہوئے، میں ان کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں یونین کونسل چوکیاں سے۔ تو کیونکہ یہاں کے اوپر جو 2 امیدوار تھے پی ٹی آئی کا ٹکٹ نقیب صاحب کے پاس تھا، لیکن ان کے ساتھ ثاقب ایڈوکیٹ جو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے ہیں وہ کھڑے تھے، تو اس کی وجہ سے ان کو شکست ہوئی ہے۔ یونین کونسل جو چوکیاں ہیں وہاں سے کوئی خیتر کوئی اچھے نتائج پی ٹی آئی حاصل نہیں کر سکی ہے، اس میں صرف جو ہے نا وہ سردار شفیق صاحب جو ہیں وہ جیتے ہیں، جو جلماڈی کھوڑی تیاڑا وارڈ سے جو ہے نا وہ بلا مقابلہ منتخب ہوئے، امیدوار تمام وڈرا ہو گئے۔ تو میں اپنی طرف سے جو ہے نا اس کے بعد میں جو قلعہ سے جمیل صاحب آزاد امیدوار تھے وہ جیتے ہیں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، لوکل کونسل میں کونسلر بنے۔ ساتھ جو ساجد صاحب سے لدال باڑی سے، اور جمیل صاحب بھی جیتے ہیں، یہ بھی پی ٹی آئی کے امیدوار تھے۔ تو قلعہ میں جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے جو امیدوار تھے آزاد امیدوار جمیل صاحب کے حق میں ان کو شکست ہوئی ہے۔ تو یہ جیت جو ہوتی ہے، یہ ہار ہوتی ہے، یہ ایک جو ہے نا جب کھلاڑی میدان میں اترتے ہیں یا کسی بھی جب آپ میدان میں جاتے ہیں تو ایک شخص جیتتا ہے اور دوسرا ہارتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا کسی کو جو ہے نا کوئی دل پہ بات نہیں لینی چاہیے۔ کل تک جن کی جو آپس میں مخالفتیں تھی، ابھی سارے لوگ بازار میں آئیں، ملیں، ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگائیں، انتخابات ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ یہاں کے اوپر کشمیر میں ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہماری کمیٹڈ فیملی ہوتی ہے، اور تقریباً ہمارے سارے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے جو ہے نا وہ رشتہ دار ہوئے، اس لیے جو ہے نا وہ تمام تر جو آپ انتخابات کے دوران کسی کے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کسی کے ہوئے، وہ پورے کشمیر میں جو 2 ڈویژن میں انتخابات ہو چکے ہیں، مظفر آباد اور یہ جو پونچھ ڈویژن تھا جس کے 4 اضلاع میں جو ہے نا وہ انتخابات ہوئے، تو ابھی جو ہے نا وہ میرپور والا سسٹم باقی ہے۔ تو میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ پرامن رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملیں، اور جو لوگ جیتے ہیں وہ جذبہ ایثار کے تحت اور آگے بڑھے، اور جس وقت جو ہے نا جو علاقے کی ڈیولپمنٹ ہوگی، کیونکہ اگلے 5 سال کے بعد جو ہے نا وہ الیکشن ہوگی، اس میں پی ٹی آئی کو بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ انہوں نے الیکشن کروائے ہیں۔ یہ ہار تو کبھی کوئی تسلیم نہیں کرتا ہمارے ملک میں، نہ جیتنے والا جو کہتا ہے جی کہ مجھے ووٹ کم ملے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک چیز کا حصہ بھی ہے پی ٹی آئی، کیونکہ یہاں کے اوپر جناب جو ہے نا وہ حکومتی جب جماعت ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے یہ ہوتے ہیں جی کہ ہمارے کوئی کام وغیرہ ہوں گے، اس حوالے سے ان کو ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے جناب کہ جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے اس کو کچھ فائدے ہوتے ہیں۔ تو لیکن پیپلز پارٹی بھی اور جو ہے نا وہ دوسری دیگر جماعتیں بھی، مسلم لیگ نون بھی اچھا خاصا جو ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی بھی جماعت جو ہوتی ہے اس کی جو لوکل وارڈ کے الیکشن ہوتے ہیں اس کے اوپر کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو میں تمام جیتنے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔